یہ واضح پیغام ہے بلوچستان میں وہ لوگ جو پاکستانی سوچ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو پاکستان کے آئین اور جھنڈے کو تسلیم کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بات چیت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، لیکن جو اس آڑ میں کہ دوست ماں دشمن، ان کے ساتھ نہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی قسم کا نرم رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کا وقت آن پہنچا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ سیکورٹی فورسز کی قربانیاں کسی صورت رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ افواج پاکستان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام وسائل فراہم کریں گے۔ آئینی پاکستان پر یقین رکھنے والوں کے لیے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں۔ جلد بلوچستان کا دورہ کر کے جامع بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردوں نے بے گناہ پاکستانیوں کو نشانہ بنایا۔ کوئی شک و شبہ نہیں کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد افغان سرزمین سے کارروائیاں کرتے ہیں۔ دشمن قوتیں چین اور پاکستان کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کی افریت کو ختم کریں گے وزیر اعظم۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی آج کوئٹہ جا رہے ہیں۔ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے۔ صوبائی وزراء، انسپکٹر جنرل پولیس، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعلیٰ حکام اجلاس میں شریک ہوں گے۔ آہنی عزم کاری ضرب، بلوچستان میں سیکورٹی فورسز نے 21 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے۔ بزدلانہ حملوں میں متعدد بے گناہ شہری شہید، دہشت گرد امن اور ترقی کے دشمن، مذموم عزائم خاک میں ملا دیے۔ ISPR۔ مادر وطن کے غیور بیٹے دھرتی پر قربان، امن و ترقی کے دشمنوں سے نبرد آزماز سیکورٹی فورسز کے 14 جوان شہید۔ سیکورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ FC ہیڈ کوارٹر کوئٹہ میں ادا۔ نماز جنازہ کے بعد شہداء کے جسد خاکی اپنے آبائی علاقوں میں روانہ۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بلوچستان میں دیر پا امن کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR۔ BLA کے دہشت گرد ماہرنگ بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک ہی سکے کے دو رخ۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں BLA کے حملوں میں متعدد معصوم پاکستانی شہید۔ ماہرنگ بلوچ یکجہتی کمیٹی سمی بلوچ اور ان کے شرپسند ہرکار خاموش، نہ کوئی مذمتی بیان، نہ ہی اظہار افسوس۔ بلوچستان میں دہشت گردانہ حملوں میں بھارتی میڈیا کا انتہائی شرمناک کردار۔ بلوچستان میں نام نہاد آزاد بلوچستان کا لبادہ اوڑھے دہشت گرد بھارتی خفیہ ایجنسی را کی مدد سے پاکستان میں معصوم لوگوں کا خون بہا رہے ہیں۔ بلوچستان میں تازہ ترین حملوں کے پیچھے بھی بھارتی خفیہ ہاتھ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دہشت گردانہ حملوں کے دوران بھارتی میڈیا خوشیاں مناتا رہا اور اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں چلاتا رہا۔ محنت کش غریب افراد کو مارنا انتہائی بزدلانہ عمل ہے۔ ملک دشمن تنظیم BLA کی طرف سے بے گناہ لوگوں پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ حکومت دہشت گردوں کے خلاف سخت ایکشن لے۔ کوئٹہ کے غیور عوام کا موسیٰ خیل میں دہشت گردانہ حملے پر اظہار افسوس۔ مالی سال 2024 میں ڈیٹ ٹو GDP 65% پر آ گیا۔ یہ قرضہ مالی سال 2018 میں 72.5% تھا۔ مالی سال 2018 کے بعد اب تک ہونے والی سب سے بڑی کمی ہے۔ بیرونی قرض سے GDP کا تناسب مالی سال 2023 میں 26.3% کے مقابلے میں 20.5% پر آ گیا۔ مالی سال 2024 کے دوران ملکی قرضوں میں 8.3 ٹریلین کا اضافہ ہوا، جبکہ بیرونی قرضوں میں 277 بلین روپے کی کمی ہوئی۔ کل سے مانسون سسٹم میں مزید شدت آنے کا امکان۔ کراچی سمیت سندھ میں بارشیں، نشیبی علاقے زیر آب، نکاسی کا عمل جاری۔ آج رات سے کراچی میں بارش میں شدت آنے کا امکان۔ شہر میں بارش کا سلسلہ آئندہ 3 سے 4 روز تک جاری رہ سکتا ہے۔
اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارش، محکمہ موسمیات کی 31 اگست تک بارشوں کی پیشگوئی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارشیں متوقع۔ موسلادھار بارشوں کے باعث کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ پاکستان تحریک انصاف میں انتشار، دھڑے بندی اور قیادت کا بحران۔ تحریک انصاف تحریک اختلاف بن گئی۔ قیادت کے لیے خاندان اور پارٹی کے افراد آمنے سامنے۔ خاندان کی خواتین پارٹی ہتھیانے کے چکر میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ عہدوں کی جنگ میں عہدیداروں کو ہی فارغ کیا جانے لگا۔ عاطف خان اور شیر علی ارباب کو پارٹی نے عہدوں سے ہٹا دیا۔ ادارہ ماحولیات پنجاب کا بڑا کریک ڈاؤن۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 22 چربی پگھلانے کی یونٹس مسمار۔ 44 کے خلاف FIR درج، 58 یونٹ سیل۔ لاہور میں 20 یونٹ سیل، قصور میں 22 کارخانے مسمار، 14 سیل۔ کارروائیاں ماحول کو آلودہ کرنے اور پلاسٹک ویسٹ، کچرا، ریگزین، پرانے جوتے اور کپڑے وغیرہ بطور ایندھن استعمال کرنے پر کی گئیں۔ ترجمان ادارہ ماحولیات۔ پنجاب حکومت کا اپنے بجٹ سے 201 سے 500 یونٹس استعمال کرنے والے صارفین کو ریلیف۔ ملتان سمیت پنجاب بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے صارفین کو 14 روپے فی یونٹ کا ریلیف پیکیج۔ صارفین کو اگست اور ستمبر کے بلوں میں 14 روپے ریلیف دیا گیا ہے۔ اگست میں جن صارفین نے بلوں کی ادائیگی کر دی انہیں ستمبر میں 2 ریلیف دیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر برائے توانائی سردار اویس احمد خان لغاری۔ قومی تحفظ خوراک و تحقیق کی مجلس قائمہ کے ارکان کا دورہ گرین پاکستان انیشیٹو۔ کمیٹی کو لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم، ایگری مالز، واٹر مینجمنٹ، ایگری سروس کمپنی اور نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں صہیونی حملوں میں 30 شہری شہید، 66 زخمی۔ شمالی غزہ میں رہائشی عمارتوں پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں 9 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ خان یونس کے گھر پر حملے میں 4 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کا دیر البلا سے فلسطینیوں کے انخلاء کا حکم۔ بڑی تعداد میں فلسطینی انخلاء پر مجبور۔ اسرائیلی احکامات کے بعد اقوام متحدہ کی غزہ میں امدادی کارروائیاں معطل۔ ہندوستانی ریاست اتر پردیش کے مظفر نگر فسادات کو 11 سال مکمل۔ 27 اگست 2013 کو انتہا پسند ہندوؤں نے 20 دن تک مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی اور سینکڑوں افراد کو شہید کر دیا تھا۔ 50,000 سے زائد بے گھر ہوئے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے فسادات کا ذمہ دار BJP اور سماج وادی پارٹی کو قرار دیا، جنہوں نے جنونی ہندوؤں کو تشدد پر اکسایا۔ بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ۔ BJP حکومت میں کشمیری عوام کے حق کے رائے دہی کا مسلسل استحصال۔ مقبوضہ ریاست میں 18 ستمبر کو انتخابات کا ڈرامہ رچانے کی تیاری۔ مودی حکومت کا کٹ پتلی حکومت بنانے کا منصوبہ۔ کٹ پتلی حکومت لانے کا مقصد خطے میں مودی حکومت کے مذموم ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز دوسرا اور آخری میچ 30 اگست سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ بارش کے باعث دونوں ٹیموں کا آج کا پریکٹس سیشن منسوخ۔ کل سے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس کریں گی۔ سیریز میں مہمان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل۔ میچز PTV سپورٹس پر براہ راست۔ اور پیرالمپک گیمز میں شرکت کے لیے پاکستانی ایتھلیٹ حیدر علی پیرس پہنچ گئے۔ امید ہے کہ ڈسک تھرو میں ایک مرتبہ پاکستان کا پرچم بلند ہوگا۔ گیمز کے لیے 1 سال قبل ہی تیاری شروع کر دی تھی۔ پیرس روانگی سے قبل حیدر علی کی PTV نیوز سے خصوصی گفتگو۔ حیدر علی نے ٹوکیو پیرالمپکس 2020 میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ پیرس پیرالمپکس کا آغاز کل سے ہوگا۔
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी। और मैं हूं मनाजिर हुसैन। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील का आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने का वक्त आन पहुंचा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। अफवाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल फ्राहम करेंगे। उन्होंने कहा कि आईने पाकिस्तान पर यकीन रखने वालों के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं। जल्द बलोचिस्तान का दौरा करके जामे बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाएगा। ये वाज़ेह पैगाम है। बलूचिस्तान में वो लोग जो पाकिस्तानी सोच रखते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के आइन और झंडे को तस्लीम करते हैं, उनके साथ बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। लेकिन जो इस आड़ में कि दोस्त मां दुश्मन, उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है, ना उनके साथ कोई किस्म का नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। हमें अपने दुश्मनों को पहचानना होगा, उनकी जो मज़मूम इरादे हैं उनको शिकस्त देने के लिए यकजा होना होगा। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुंचा है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से अफवाज पाकिस्तान को ये कहा है कि तमाम वसाइल मुहैया करेंगे, हम मिलकर इन मुश्किलात को, इन चैलेंजेस को अबूर करेंगे और पाकिस्तान ज़रूर अपना मुकाम हासिल करेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने बेगुनाह पाकिस्तानियों को निशाना बनाया है। कोई शक व शुबा नहीं कि TTP के दहशतगर्द अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ करते हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन कुव्वतें चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना चाहती हैं। उनका ये भी कहना था कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर दहशतगर्दी के इफरीत को ख़त्म करेंगे। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज कोयटा जाएंगे। मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। सूबाई वज़रा, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला हुक्काम इजलास में शरीक होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई बलूचिस्तान का अमन व इस्तेहकाम तबाह करने की मज़मूम कोशिश करने वाले 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक 25 और 26 अगस्त की दरमियानी शब दहशतगर्दों ने मूसा खेल, कल्लात और लसबेला के अजला में दहशतगर्दी की मुतादिद बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की, जिनमें मुतादिद बेगुनाह शहरी शहीद हो गए। मूसा खेल में दहशतगर्दों ने राडाशम के इलाके में मुसाफिर बस रोककर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें रोजी रोटी के लिए बलूचिस्तान में काम करने वाले बेगुनाह अफराद शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कामयाब ऑपरेशन किए, जिनमें 21 दहशतगर्द मारे गए। मकामी आबादी की सलामती यकीनी बनाने के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशंस भी किए गए। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में 14 जवानों ने इंतहाई बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। इन 14 जवानों में से 4 जवानों का ताल्लुक कानून नाफिज करने वाले इदारों से है। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी कौम की हिमायत से बलूचिस्तान का अमन और इस्तेहकाम सबोताज करने वाली दुश्मन कुव्वतों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। जवानों की शहादतें पाकिस्तान से दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने के हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के साथ मर्दाना वार लड़ते हुए जामे शहादत नोश पाने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, कोर कमांडर बलूचिस्तान, IG FC बलूचिस्तान नॉर्थ, IG पुलिस बलूचिस्तान और दीगर सिविल और मिलिट्री हुक्काम ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शुहदा के जसदे खाकी अपने आबाई इलाकों में रवाना कर दिए गए। शुहदा को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में BLA ने 25 और 26 अगस्त की रात को मुख्तलिफ हमले करके मुतअद्दिद मासूम पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया। 24 घंटे गुजरने के बाद से अब तक महरंग बलोच यकजहती कमेटी, समी बलोच और उनके शरपसंद अनासिर जो पिछले कुछ अरसे से बलूचिस्तान के अमनो आमा को तबाह करने पर लगे हुए हैं, उन्होंने हमलों की ना तो मजम्मत की है और ना ही मासूम लोगों के मारे जाने पर अफसोस का इजहार किया है, जबकि उनकी सपोर्ट में लिबरल ब्रिगेड भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि BLA के दहशतगर्द महरंग बलोच
बलोच यकजहती कमेटी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। रियासत को फौरी तौर पर महारंग बलोच यकजहती के हरकारों के खिलाफ मासूम लोगों को शहीद करवाने में सहूलत कारी करने पर इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाना होगी और इन अनासर को कानून के कटहरे में लाना होगा। पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत पाकिस्तान को कमज़ोर करने और तरक्की की राह में रुकावट डालने के लिए हमेशा पेश रहा है। नाम निहाद आज़ाद बलूचिस्तान का लिबादा ओढ़े दहशतगर्द भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मदद से पाकिस्तान में मासूम लोगों का खून बहा रहे हैं। बलूचिस्तान में ताज़ा तरीन हमलों के पीछे भी भारतीय खुफिया हाथ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत पाकिस्तान को कमज़ोर करने और तरक्की की राह में रुकावट डालने के लिए हमेशा पेश रहा है। नाम निहाद आज़ाद बलूचिस्तान का लिबादा ओढ़े दहशतगर्द भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मदद से पाकिस्तान में मासूम लोगों का खून बहा रहे हैं। बलूचिस्तान में ताज़ा तरीन हमलों के पीछे भी भारतीय खुफिया हाथ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता और इसके लिए भारतीय मीडिया को भरपूर अंदाज में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा है। और अब की बार भी जब बलूचिस्तान में मासूम लोगों को निशाना बनाया गया तो भारतीय मीडिया ने एक वावेला मचाया और पाकिस्तान के लिए भरपूर प्रोपेगेंडा वहाँ पर किया जा रहा है। और भारतीय मीडिया ने भरपूर और गैर मामूली कवरेज दी है इन दहशतगर्द हमलों को। यकीनन बहुत ही पाकिस्तान के पास वाज़ेह सबूत हैं, ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ इन तमाम तर हमलों के पीछे है, जो यकीनन पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं चाहते, पाकिस्तान में तरक्की नहीं चाहते, पाकिस्तान की मईशत को फलता फूलता नहीं देखना चाहते और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो सूबे हैं उनको आपस में लड़ाने की ये एक मज़मूम कोशिश है। लेकिन इंतहाई अहम बयान सामने आया वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का भी, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का भी, कि जो भी अफराद शहीद हुए हैं वो बलोच नहीं थे, वो पंजाबी नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी थे। भारतीय मीडिया का ये जो इस्तेमाल है ये मोदी सरकार की जानिब से और मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से किया जाता रहा है और अब की बार भी ऐसा ही हुआ है। कोयटा के गयूर अवाम ने मूसा खेल में दहशत गर्दाना हमले पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि मेहनत कश गरीब अफराद को मारना इंतहाई बुज़दिलाना अमल है। मुल्क दुश्मन तंजीम BLA की तरफ से बेगुनाह लोगों पर हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त एक्शन ले। मूसा खेल साइड पे बहुत गलत अमल हुआ है, इसमें होना नहीं चाहिए था, चाहे क्योंकि बलूचिस्तान में काफ़ी जगहों पर ऐसे कुछ वारदात हुए हैं। तो आम शहरी को उतारना, मारना और उनके साथ इस तरह का रवैया पेश करना, उनको शहीद करना, ये मुनासिब नहीं है। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में जो वाक़यात हुए वो नहीं होने चाहिए थे, जिसमें मुसाखिल किले भी शामिल है, कल्लात भी शामिल है और भी दीगर इलाके शामिल हैं। जो ये कत्लेआम हो रहे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बलोच भी हमारे भाई है, पठान भी हमारे भाई है, पंजाबी भी हमारे भाई हैं। और हुकूमत से मेरा यही मुतालबा है कि इनके जो दहशतगर्दी कर रहे हैं इन पर एक्शन लिया जाए, ज़ोरदार एक्शन लिया जाए। और मैं इस चीज़ की शदीद मज़म्मत करता हूँ कि जो मिस्कीन जो मुख्तलिफ पंजाब एरिया से जो हमारे पंजाबी भाई भी आए हुए थे उन्हें बसों से उतार कर मारा गया, मैं इस चीज़ की शदीद मज़म्मत करता हूँ। मुसाखेल में वारदात हुई है और उसी के हवाले से मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग ये मत कर ले, ये मुसाफिर लोग हैं, ये लोग जो है घर से निकलते हैं अपने बच्चे को छोड़कर मुसाफरी करते हैं ताकि हम लोग बच्चे के लिए कुछ ला सकें। तो अभी आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि भाई आप लोग दहशतगर्दी ना कर ले। गरीब मुसाफिर रोज़ी कमाने के लिए आते हैं और जाते हैं, कोई इतना बड़ा वो उनका मामला नहीं होता। लेकिन अगर किसी का कोई मुज़ाकरात कोई मामलात है तो हुकूमत से मुज़ाकरात किया जाए, न कि आवाम को इस तरह तंग किया जाए। आवाम तो गरीब गुरबा है, छोटे छोटे कारोबार है, कोई बड़े कारोबार तो है नहीं इनके, लिहाजा हमारा बहुत हमें इस चीज़ का दुख हुआ है, हम मज़म्मत करते हैं इन चीज़ों की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बर्री अफवाज के कमांडर जनरल ली चाओमिंग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान कई दिहाइयों पर मुहित तस्वीराती ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक काबिल एतमाद दोस्त हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात को पाकिस्तान में वसी अवामी, सियासी और इदारा जाती हिमायत हासिल है जो दोनों मुल्कों की तरक्की के लिए ज़रूरी है।
वज़ीर आज़म ने अस्करी सतह पर तबादलों पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। मुलाकात में जनरल ली की ने कहा कि चीन आहिनी भाई, तस्वीराती शराकतदार और काबिल एतमाद दोस्त की हैसियत से पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को तरजीह देता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहते हुए उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। दोनों फरीकैन ने पाकिस्तान चीन दोस्ती के मुख्तलिफ पहलुओं बिलखुसूस दो तरफा दिफाई और स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। आलमी अमन के लिए पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियाँ, चीन की जानिब से भी पाक फौज की पेशा महारत की सताइश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर जनरल ली चियोमिंग ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत और दो तरफा दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और चीन की मुसल्लह अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन पर रोशनी डालते हुए कहा कि दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन दोनों मुल्कों के दरमियान भाईचारे की जिंदा मिसाल है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के ठोस इक़दामात को सराहा। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज अज़्म हिम्मत और आला पेशा वराना मयार की हामिल फ़ौज है। आर्मी चीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान चीन के साथ इंतहाई बरादराना और खुशगवार ताल्लुकात रखता है। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी आमद पर पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर जनरल ली चियोमिंग ने GHQ में यादगार शहदा पर हाज़िरी दी और फूल चढ़ाए। माली साल 2024 में डेट टू GDP 65% पर आ गया। यह माली साल 2018 के बाद अब तक होने वाली सबसे बड़ी कमी है, जो इस वक्त 72.5% था। बैरूनी कर्ज से GDP का तनासुब माली साल 2023 में 26.3% के मुकाबले में 20.5% पर आ गया। माली साल 2024 के दौरान मुल्की कर्जों में 8.3 ट्रिलियन का इजाफा हुआ, जबकि बैरूनी कर्जों में 277 बिलियन रुपए की कमी हुई है। जी ज़मीर अब्बास, अगर हम मईशत के हवाले से देखें, हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया, तो मईशत के हवाले से बहुत ही अच्छी खबर है। इस हवाले से डिटेल शेयर कीजिएगा हमसे। जी ज़मीर, इस वक्त आप हमें सुन सकते हैं? जी, हम कोशिश करेंगे कि अपने नुमाइंदे ज़मीर अब्बास से रब्ता करें और उनसे इसी खबर की डिटेल्स के हवाले से मज़ीद जान सकें। और इसी हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। फिल वक्त बुलेटिन में बढ़ेंगे वेदर अपडेट की जानिब। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, मौसम की खबरों में सबसे पहले रुख करते हैं शहर कायद कराची का, जहां गुज़श्ता रात और सुबह तेज़ और मूसलाधार बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने आज से 31 अगस्त तक सूबे भर में तेज़ बारिशों की पेशगोई की है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल जमाली से। जी सुहेल जमाली, क्या तफसीलात हैं आपके पास? शहर कायद में मतला आज भी अब्र आलूद है। इस वक्त दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। ताहम हवा में नमी का तनासुब 77% होने के बाइस गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। रात से जो बारान रहमत बरसना शुरू हुआ है शहर में, उसका सिलसिला सुबह तक जारी रहा है। सबसे ज़्यादा बारिश कायदाबाद के इलाके में हुई, जो 52 मिलीमीटर थी। उसके साथ गुलशन हदीद में 46 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची में 29 मिलीमीटर और नाज़िमाबाद में 25 मिलीमीटर बारिश हुई है। रात होने वाली बारिश से शहर के कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हुआ और सड़कों पर पानी की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। ताहम ज़िला इंतज़ामिया और बल्दिया कराची का अमला ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने में मसरूफ़ है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून का यह ताकतवर सिस्टम 31 अगस्त तक सिंध पर मौजूद रहेगा, जिसके तहत ज़ेरी बस्ती और बालाई अजला में तेज़ और मूसलाधार बारिशें मुतवक्को हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल जमाली, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सजावल में दरियाए सिंध के बहाव में इजाफा हो गया है। इस वक्त वहाँ से 2,60,000 क्यूसेक का बरसाती रेला गुजर रहा है, जिससे नशेबी इलाकों के बेशतर गांव ज़ेरे आब आ गए हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा कंबर हसन बेग। जी आगाह कीजिएगा।
جی میں اس ٹائم موجود ہوں سجاول میں دریائے سندھ کے مقام پر، جہاں پہ گزشتہ دنوں 1,60,000 کیوسک کی رفتار سے جو سیلابی ریلا گزر رہا تھا وہ اب شدت اختیار کر کے 2,60,000 کیوسک کی رفتار پر پہنچ گیا ہے۔ یہاں کے آس پاس کے جو گاؤں کے مقیم تھے وہ محفوظ مقامات پر نقل مکانی کر کے رہائش پذیر ہو گئے ہیں، لیکن کچھ ابھی بھی اپنے گاؤں میں موجود ہیں جو پانی سے زیر آب آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ ان کی روزمرہ کی اشیاء جیسے راشن وغیرہ جو ہے وہ اس سے بھی محروم ہو گئے ہیں، اور یہ ایک فاقہ کشی کی جو صورت ہے وہ اختیار کر گئی ہے۔ اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ جو بچوں میں بیماریاں جیسے کہ ملیریا کافی حد تک بڑھ گیا ہے اور ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں پہ بہت مشکلات ہے، یہاں پہ لوگ، یہاں کے سارے لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کس کے پاس روٹی نہیں ہے۔ یہاں پہ سب لوگ مزدور پہ جاتے تھے، اس کو راستہ بند ہو گیا۔ جی ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے گاؤں پانی کی زد میں آ گئے ہیں اور ہمارے بچے بیمار ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس راشن کے پیسے نہیں ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اپیل کرتے ہیں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے اور حکومت سندھ سے کہ ہماری فوری امداد کی جائے۔ جی لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی اور حبس کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب بھر میں بارشوں کا یہ سلسلہ 30 اگست تک جاری رہے گا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مدثر خان سے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مطلع ابر آلود ہے اور آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ مختلف مقامات پر وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں جس کے باعث گرمی اور حبس کی شدت میں کمی آئی ہے اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 25 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور سمیت پنجاب بھر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ممکنہ بارشوں کے پیش نظر دریائے چناب اور دریائے راوی سے ملکہ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے، جس کے باعث تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ واسطہ حکام کے مطابق تمام فیلڈ افسران اور مشنری فیلڈ میں متحرک ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ جی اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے 31 اگست تک ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سعید وزیر سے۔ جی سعید وزیر، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جڑواں شہروں سمیت ملک کے بیشتر حصوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کہیں رمجم اور کہیں تیز بارشوں کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک بھر میں اگلے 3-4 روز بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 3 سے 4 روز کے دوران اگلے انٹینسیفائڈ رین فال ہے ملک کے زیادہ تر حصوں میں۔ فرسٹ آف آل یہ پہلا سپیل جو ہے سندھ اور بلوچستان کے اندر انٹینسیفائڈ رین فال ہے، اور اس کے بعد پھر ملک کے وسطی حصوں میں اور شمالی حصوں میں بھی وقفے وقفے سے بارش کی توقع ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ آئندہ چند روز کے دوران جو ہے ویدر فورکاسٹ کے مطابق اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں۔ محکمہ موسمیات نے صوبہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں شدید بارشوں کے باعث سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ بلوچستان کے زیادہ تر حصوں میں انٹینسیفائڈ رین فال جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، موسلا دھار بارش کا امکان ہے، جس کے باعث لو لائنگ ایریاز جو ہیں ان کے اندر پانی کھڑا ہو جانے، انڈنڈیٹ ہونے جانے کا جو خدشہ رہے گا۔ جو ندی نالے ہیں ان کے اندر فلیش فلڈنگ کا اندیشہ جو ہے اس کا امکان ہے، اور لینڈ سلائڈز کا بھی اندیشہ ہے۔ شدید بارشوں کے دوران مری گلیات مانسہرہ، کوہستان، چترال، دیر سوات کشمیر اور گلگت بلتستان میں لیڈ سلائڈنگ کے خدشے کے باعث شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سعید وزیر، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ صبح سویرے سے جاری ہے۔ لکی مروت سے انور زیب مروت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بارش کی مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی انور زیب، آگاہ کیجیے گا کہ بارش سے متعلق کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی اس وقت میں موجود ہوں لکی مروت شہر میں، اور یہاں پر بارش کا سلسلہ تاحال شروع ہے۔ بارش صبح سویرے ضلع بھر کے اکثر علاقوں میں شروع ہوئی اور وقفے وقفے سے ضلع بھر کے اکثر علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش سے موسم انتہائی ٹھنڈا ہو گیا ہے اور گرمی کی شدت میں کافی کمی ہو گئی ہے۔ اسی طرح بارش سے ندی نالوں میں معمولی سی طغیانی ہو گئی ہے اور لکی مروت شہر کو دیہات سے ملانے والی رابطہ سڑکوں پر عوام کو آمد و رفت میں مسائل کا سامنا ہے۔ موجودہ بارشوں سے فصلوں پر بھی کافی اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور یہ بارش فصلوں کے لیے سود مند ثابت ہو رہی ہے۔ جی خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم جزوی ابر آلود اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق سوات، چترال، دیر، مالاکنڈ، مونیر، شانگلہ، کوہستان، بٹگرام، ہری پور، مانسیرہ، ایبٹ آباد، پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، مردان، سوابی، کوہاٹ، ہنگو اور اورکزئی کے اضلاع میں چند مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بارش کے باعث مقامی ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ پشاور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران سندھ، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی جنوبی پنجاب، خطہ پوٹھوار، اسلام آباد، شمال مشرقی جنوبی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران جنوب مشرقی زیریں سندھ اور بالائی خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں آندھی چلنے اور موسلا دھار بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم زیریں سندھ، شمال مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوار اور کشمیر میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اور اب گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ذکر کریں گے دال بندین کا، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بھکر میں 41، ڈی آئی خان 40، نورپور تھل 40، جبکہ کوٹ ادو میں بھی 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، یہاں وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ انتشار جو کہ اب تحریک اس کی جو اختلاف ہے، تحریک انتشار اب تحریک اختلاف اور اپنے جتنے یہ حصوں میں بنٹ رہی ہے، اس سے آپ کو تھوڑا آگاہ کرنا ہے۔ اور جس طرح نند بھاوج کی آپس میں جو چپکلش شروع ہوئی ہے اور جس طرح پارٹی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی ایک گروپ کی طرف سے، کبھی دوسرے گروپ کی طرف سے، تو یہ بھی عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ جب ان کی قیادت جیل میں ہے اور جہاں پہ ان کے ممبران، چاہے وہ اراکین پارلیمان ہوں یا اس کے علاوہ جو پارٹی میں کوئی بھی عہدہ نہ رکھتے ہوں، ایک طرف بانی پی ٹی آئی کی بہن ہے اور دوسری طرف ان کی خاتون اول ہیں، خاتون اول تو نہیں، خاتون 3 یا 4 کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ کسی ٹائم پہ ان کی خاتون اول رہی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ بشرا اور علیمہ خان صاحبہ کی آپس کی جو نوک جھوک ہے، وہ اس پارٹی میں ایک اختلاف اور انتشار، کیونکہ انتشاری ٹولہ تو یہ پہلے ہی صحیح تھا، لیکن آپس کا جو ان کا اختلاف ہے اور پارٹی پہ قبضہ کرنے کی کوششیں ہیں۔ ایک گروپ کہتا ہے کہ میں اس کی بات نہیں مانوں گی اور دوسرا گروپ کہتا ہے کہ میں اس کی بات نہیں مانوں گی، تو پارٹی کو تو یہ اپنا نقصان خود ہی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ نہ حکومت کو نہ ہماری دیگر جو اتحادی جماعتیں انہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک بات تو واضح ہے کہ اس نوک جھوک اور چپکلش کی مثال آپ کو کسی سٹار پلس کے ڈرامے میں بھی نہیں ملتی۔ یہ کیسی کسوٹی ہے کہ جس میں علیمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ بشرا کی کسی بات پہ اعتبار نہ کرنا، بشرا کی کوئی بات نہ ماننا، بشرا کو کوئی پیغام، آپ نے دیکھا کہ رؤف حسن کے ساتھ جو ان کی چیٹ سامنے منظر عام پہ آئی، وہ چیٹ کیا تھی کہ رؤف حسن صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ یہ پیغام آگے مت دینا۔ تو یہ تمام تر ایسی چیزیں ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اپنے ہی لوگوں کے ہاتھ پٹ رہے ہیں، اپنے ہی پارٹی کے اراکین کے ہاتھ پٹ رہے ہیں، اور اس پارٹی کا کوئی حال نہیں ہے۔ اس پارٹی کے آپس میں اندرونی طور پہ اپنے جو اختلافات ہیں اور جس خلفشاری کا یہ شکار ہے، وہ اب قوم کے اور عوام کے سامنے ہے۔ یہ انتشاری ٹولہ اب اختلافی ٹولے میں بدلتا چلا جا رہا ہے،
اور اس ٹولے کا صرف واحد حل یہی ہے کہ یہ ٹولہ خود ہی آپس میں لڑ کے مر کے ختم شد ہو جائے گا۔ اس کی جو واضح مثال ہے وہ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ان کے ایک کے پی کے منسٹر تھے، اور وہ کے پی کے منسٹر کو جب اس نے تمام تر راز افشاں کرنے کی کوشش کی کہ ان کی کرپشن کے اوپر سے میں پردے ہٹاؤں، جو کے پی حکومت میں جو چاند چڑھائے جا رہے ہیں اس کے اوپر اس نے واضح موقف رکھا، اور اس نے کہا کہ میں یہ تمام تر چیزیں سامنے لے کے آؤں گا کہ جو پارٹی کرپشن فری پاکستان کا اور احتسابی کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا پرچار کرتی تھی، وہ پارٹی اصل میں خود کیا کر رہی ہے۔ وہ پارٹی اصل میں خود دونوں ہاتھوں سے پچھلے 12 سال سے کے پی صوبے کو لوٹے ہوئے ہے، اور پھر سارا ملبہ آ کے فیڈریشن کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، وفاقی حکومت کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہمیں شاید پیسے نہیں مل رہے۔ آپ کوئی ایک پروجیکٹ مجھے گنوا دیں کے پی صوبے کا، مطلب واقعتاً اگر علی امین گنڈا پور صاحب کو بزدار پلس اور بزدار 2 کہا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک ان کی پرفارمنس صرف 0 ہے، نل ہے، 0 ہے۔ پرفارمنس کے اوپر بات نہیں کرتے، جتنی بڑھ کے منوانی ہے آپ ان سے مروا لیں، جتنی آپ نے ہولڈ بازی کروانی ہے وہ ان سے آپ کروا لیں۔ اور اب آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ عاطف خان صاحب کو ان کی عہدے سے ہٹایا گیا، شیر علی ارباب صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ یہ آپسی کا جو خلفشار ہے یہ منظر عام پہ آ چکا ہے۔ یہ جو تو میں آپس میں ان کی لگی ہے، یہ اندرونی طور پہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ پارٹی اب کچھ ہی دن ہے اور کچھ دنوں کے مہمان ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ فارورڈ بلاک نہیں، اس میں آپ دیکھیں گے ایک نہیں کئی فارورڈ بلاک جنم بھی لیں گے، اور کئی گروپس بھی آپ دیکھیں گے وہ سامنے آئیں گے۔ آج ان کے جو خود ساختہ چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 4 متفرق درخواستیں جو ہیں وہ ہم نے سپریم کورٹ جمع کرائیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو آلریڈی اس وضاحت کے لیے سپریم کورٹ کے پاس گیا ہوا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ جو 15 دن کا ٹائم آپ نے بیان حلفی جمع کرانے کا دیا ہے، اس میں وضاحت کریں کہ یہ جو 40 یا 41 آزاد امیدوار ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اور وہ 15 دن بھی گزر گئے لیکن وضاحت وہاں سے بھی نہیں آئی، اور لیکن آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ درخواست جمع کرائی کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں جاری کر سکتی۔ کیا یہ ریزنیبل پروڈنٹ مائنڈ کو بات اپیل کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایز اے ریگولیٹر، وہ ایک ریگولیٹر ہے، پارٹی کی جب پارٹی کو اندراج کرانا ہو، پارٹی کی رجسٹریشن کرانی ہو تو الیکشن کمیشن کرتی ہے اور الیکشن کمیشن کے پاس جایا جاتا ہے، انٹرا پارٹی الیکشن ہو تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کرتی ہے۔ دیگر پارٹی سے جڑے توڑے جو بھی معاملات ہیں، چاہے وہ اکاؤنٹس ہیں، سٹیٹمنٹس ہیں، یا دیگر ریگولیٹری فریم ورک کے اندر آپ نے تمام تر چیزوں کو آئین اور قانون کے تحت اگر پورا کرنا ہے تو آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہی رجوع کرتے ہیں اور وہی ریگولیٹر ہے۔ آج ایک مزے کا خیز بات جو بیرسٹر گوہر صاحب نے کی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایشو نہیں کر سکتا یا کسی کانفرمیشن کو وہ سامنے نہیں دے سکتا۔ تو آیا کیا سپریم کورٹ، کیونکہ دونوں ایک آئینی ادارے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک آئینی ادارہ ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ایک آئینی ادارہ ہے، اب یہ اپنا جو ایک ڈرامہ ہے اور ڈھونگ ہے اور جو آپس کی خلفشاری ہے، جو آپس میں توڑ پھوڑ ہے، جو آپس کا ان کی پارٹی کے اختلافات ہیں، اس کو چھپانے کے لیے یہ عدالتوں کے پیچھے بھی چھپے جا رہے ہیں۔ یہ آپسی لڑائی کو چھپانے کے لیے، اور بالخصوص بشرا اور علیمہ صاحبہ کی آپس کی جو نند بھاوج کی لڑائی ہے، جس کی میں نے آپ کو بتایا کہ سٹار پلس میں بھی کوئی مثال نہیں ہے، یہ شاید اس بات پہ ہیں کہ پہلے قبضہ اس پارٹی پہ کون کرے گا۔ اس بات کی بھی کوئی منطق سمجھ نہیں آئی کہ بغیر اپنے صوبے کے سی ایم کو بتائے ہوئے یا بغیر کسی حکومتی عہدیدار کو آن بورڈ لیے ہوئے یہ وہاں پہ
کے پی میں چکر لگا رہے ہیں، تو اس سے کیا اخذ کیا جائے؟ کیا یہ پارٹی کی آپس میں خلفشاری اور توڑ پھوڑ کا منہ بولتا ثبوت نہیں ہے؟ کیا یہ آپس کی جو ان کی کھینچا تینی ہے، یہ آپس کی جو ایک لڑائی ہے، اور صرف لڑائی کس لیے ہے؟ لڑائی حصول اقتدار کے لیے ہے، لڑائی اور کسی چیز کے لیے نہیں ہے۔ اب ایوان میں تو اقتدار ان کے پاس نہیں رہا، اور نہ ان کا جو چانسلر بننے کا خواہش مند ہے وہ کونسلر کا بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا، وہ ڈسکوالیفائڈ ہے۔ اور کیوں ڈسکوالیفائڈ ہے؟ وہ اپنی کرپشن، اپنی چوری اور اپنی تمام تر حرکات و سکنات کی وجہ سے وہ پابند سلاسل ہے۔ اب یہ تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے اپنی پارٹی کے ممبران کو نہیں چھوڑا، ہمارے دونوں بہت آنریبل ممبرز ہیں اس ہاؤس کے، نیشنل اسمبلی کے، عاطف خان صاحب اور شیر علی ارباب صاحب، ان کو تو بالکل انہوں نے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا۔ ان کو جب انہوں نے اپنی آواز بلند کی، جب انہوں نے کہا کہ میں اس آپ کی بیان حلفی جو آپ نے ووٹ لینا ہے اس کے حوالے سے میں بیان حلفی نہیں دوں گا، اور جب کرپشن کے تمام تر جو پہاڑ انہوں نے آسمانوں تک پہنچائے ہوئے ہیں اس کو ان ارتھ کرنے کا ٹائم آیا اور اس کے خلاف یہ کھڑے ہو گئے ان کی اپنی پارٹی کے اراکین، تو اس پہ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ کیا یہ واقعتاً قانون اور آئین کے مطابق اور قانون و انصاف پہ چلنے والی پارٹی ہے؟ یہ روز اول سے ایک انتشاری ٹولہ ہے جس کا تحریک انتشار سے اب اس کا سفر تحریک اختلاف پہ آ پہنچا ہے۔ تو آپ سب کے سامنے یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ اب اس میں میرے خیال سے کوئی بات پس پردہ نہیں رہی، اب کوئی بات ایسی نہیں ہے، کیونکہ اپنا سی ایم ان کا کے پی کے کا علی امین گنڈا پور کہتا ہے میں علیمہ خان کی بات کیوں مانوں، میں اس کی بات کیوں مانوں، وہ ہوتی کون ہے، اس کے پاس پارٹی کا عہدہ کون سا ہے؟ تو عہدوں سے تو آلریڈی ایگزسٹنگ لوگوں کو فارغ کیا جا رہا ہے اپنی نااہلی اور ناکامی کو چھپانے کے لیے۔ اور جو لوگ اس پارٹی کو، کیونکہ ان کا نعرہ تو تھا نا کہ ماروثی سیاست نامنظور، اور یہ ماروثی سیاست کے سخت خلاف تھے۔ اب یہ بتائیں کہ جو بشرا اور علیمہ کی آپس میں لڑائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپس کی جو ان کی ایک حصول اقتدار کی جنگ ہے کہ پارٹی کی روپس اور رینز کسی طرح ہمارے ہاتھ میں آ جائیں۔ اس کو اگر لے کے ڈوبے گا تمام تر چیز کو، تو یہ بشرا اور علیمہ صاحبہ ہی اس بانی چیئرمین کو لے کے ڈوبیں گے۔ یہ آج میں آپ کے سامنے حلفاً یہ بیان کرتا ہوں کہ اس پارٹی کا جو پورا اس چیز کا خمیازہ ہے جو بانی پی ٹی آئی بھگتیں گے وہ ان دو کی وجہ سے بھگتیں گے، اور اپنے صوبے میں جو 11 سال سے 12 سال سے حکومت ہے اس سی ایم کی وجہ سے بھگتیں گے، کیونکہ ان کی موجیں لگی نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے جو ہیں تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کا مزاج اس طرح کا ہے کہ واقعتاً علیمہ صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جتنا ٹولہ ہے، خواہ وہ کے پی میں ہو یا یہاں کی اسمبلی میں ہو یا پنجاب میں ہو یا دیگر کسی اسمبلی میں ہو، ان سب کے جو ایک بہار ہے ان کے سامنے وہ یہی ہے، اور ان کی عزت بھی شاید اسی بات میں ہے کہ وہ پابند سلاسل رہے، وہ باہر نہ نکل کے آ سکے، کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی جو ہے اس کی کیس کی پروگریس ہو۔ آپ نے دیکھا 190 ملین پاؤنڈ کے کیس آخری مراحل میں ہے، آخری مراحل میں وہ کیس داخل ہو چکا ہے، اور اس میں سٹار وٹنس کے اوپر جرا ہونی ہے، لیکن نہ کل وہ کلا گئے، نہ ان کی پارٹی کے کوئی لوگ ملاقاتوں کے لیے سب سے آگے ہیں۔ ملاقاتیں کرنی ہیں، سیاسی باتیں کرنی ہیں تو سب سے آگے پہلے نمبر پہ یہ کھڑے ہوں گے، لیکن جب عدالت کی بات آتی ہے، آئین و قانون کی بات آتی ہے تو یہ لوگ چھپتے ہیں۔ اب عدالتوں سے ان کو کوئی چھپنے نہیں دے گا، اس کیس کا فیصلہ ہوگا، اور اب اس کا کوئی تاخیری حربہ کسی قسم کا بھی یہ استعمال کر کے دیکھ لیں، کوئی تاخیری حربہ ان کا کام نہیں آنے والا۔ اب کیس رائپ ہے اور اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ یہ روز روشن کی طرح یہاں ہے، اور یہ سب عوام کے سامنے ہے۔ جو ڈاکہ مارا گیا 190 ملین پاؤنڈ کا، اور اس کے ساتھ جو فائدہ لیا گیا جو القادر یونیورسٹی کا، اور جس طرح خود ٹرسٹیز بن گئے، تو یہ تمام تر چیزیں عوام کے اور قوم کے سامنے ہیں۔
मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इन्होंने स्टार प्लस को भी इनके इस ड्रामे ने पीछे छोड़ दिया है। ये अब आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में ये लड़ाई जो है वो तूल पकड़ेगी और ये लड़ाई आखिरकार इस पार्टी को दफन करके ही रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए उस पर एक बड़ी वाजे क्योंकि वो दो सूबों के बीच में एक ऐसा एरिया है और उस पर पॉलिसी भी आ चुकी है पंजाब और सिंध हुकूमत की तरफ से। दोनों ने मिलजुल के काम करने की जो है उसमें कोऑर्डिनेशन बेहतर करने की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को और ज़्यादा मजबूत करने की जो है उस पर उन्होंने पेशरफ्त हुई है। और उस पर आप देखेंगे कि वज़ीर आला पंजाब ने 1 करोड़ रुपया इनाम रखा है और इसलिए रखा है कि वो हेड मनी जो है एक मोटिवेशन ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ ये अब फैसला कर लिया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से और हुकूमत सिंध की तरफ से भी कि इस चीज़ में कोई रियायत नहीं है। इस मामले को जो शायद इतने अरसे से, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है कि जो वहाँ पे कोई शायद पिछले अदवार में लैक ऑफ ओनरशिप थी या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से प्रॉपरली उसको मॉनिटर नहीं किया जाता था। अब ये तहिया कर लिया गया है, ना कच्चे का डाकू होगा और ना कच्चे का इलाका होगा। थैंक यू। मुशीर बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ में ओहदों की जंग चल रही है। इंतशारी टोला इख्तलाफी टोले के साथ नबर्द आजमा है। पीटीआई टूट फूट का शिकार है। बानी पीटीआई अपने ही लोगों के हाथों पिट रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की कारकर्दगी सिफर है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 12 साल से लूट मार कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पाकिस्तान तहरीक इख्तलाफ बन गई। क़यादत के लिए पहले ही ख़ानदान और पार्टी के अफराद आमने सामने हैं। ओहदों की जंग में ओहदेदारों को ही फारिग किया जाने लगा। आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ने ओहदों से हटा दिया। मज़ीद डिटेल जानेंगे इस रिपोर्ट में। इंतशार, धड़ेबंदी और क़यादत का बहरान, यह है तहरीक इंसाफ की नई पहचान। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात इस कदर शदीद हो चुके हैं कि इसको तहरीक इख्तिलाफ कहना बेजा न होगा। एक तरफ खानदान की खवातीन पार्टी हथियाने के चक्कर में हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी ओहदेदार और नई क़यादत इस पर काबिज होना अपना हक समझते हैं। इख्तियारात की इस जंग में अलीमा खान और बुशरा बीबी के इख्तिलाफात तो ज़बान ज़द आम है ही, अब क़यादत ने भी चंद चढ़ाना शुरू कर दिया है। तहरीक वालों ने खैबर पख्तूनख्वा में अपने 2 अराकीन असम्बली को पार्टी ओहदों से हटा दिया है। पिशावर रीजन के सदर आतिफ खान और जिला पिशावर के सदर शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटाया गया है। वजह ये सामने आई है कि आतिफ खान ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान दिया था, जबकि शेर अली अरबाब ने वजीर आला पर एतमाद से मुतालिक इकरारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया था। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने बलूचिस्तान में पंजाबियों को शनाख्त करके टारगेट किलिंग के वाक़यात की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान 4 इकाइयों पर मुश्तमिल है। इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों में वफाकी वज़ीर ने कहा कि रियासत रंग और नस्ल के नाम पर टारगेट किलिंग काबिल बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि सूबाई मुनाफरत रियासत पाकिस्तान के खिलाफ गहरी साजिश है, इसका कलाकमा करना होगा। उन्होंने कहा कि जब भी तरक्की और इस्तेहकाम का सफ़र शुरू हुआ, मुल्क दुश्मन अनासर ऐसी घिनौनी साजिशें शुरू कर देते हैं। ऐसी मकरूह कार्रवाइयों पर हर मुहिब वतन का दिल खून के आंसू रो रहा है। उन्होंने कहा कि बलोच उतने ही मुहिब वतन है जितना कोई और है। ये गलत फहमी पैदा करने की साजिशें हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान के वजूद का नागुज़ीर हिस्सा है। रियासत और सिक्योरिटी इदारे ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर को दंदान शिकन जवाब देंगे। पानी और बिजली के वफाकी वज़ीर सरदार ओवैस अहमद खान लग़ारी ने कहा कि मुल्तान समेत पंजाब भर की बिजली की तकसीमकार कंपनियों के सारिफीन को 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ पैकेज की फराहमी का आगाज़ हो चुका है। मैपको हेडक्वार्टर्स मुल्तान में इजलास की सदारत करते हुए उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत ने अपने बजट से 201 से 500 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ दिया है। पैकेज के तहत सार्फिन को अगस्त और सितंबर के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा और ये रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वफाकी वजीर ने कहा कि अगस्त में जिन सार्फिन ने बिलों की अदायगी कर दी है उन्हें सितंबर के बिलों में 2 रिलीफ दिए जाएंगे। रिलीफ मतलूबा सार्फिन तक नहायत शफाफ तरीके से पहुँचाने को यकीनी बनाया जाएगा। सरदार ओवैस अहमद लग़ारी का कहना था कि बिजली कंपनियों में ऑटोमेशन का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। इस सिलसिले में सरमायाकारी का जायज़ा लिया जा रहा है। AMR
स्मार्ट मीटर्स की तनसीब से सार्फिन का एतमाद हासिल होगा। उन्होंने कहा कि ज़्यादा बिजली चोरी और वाजबात की अदायगी न करने वाले इलाकों में रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा मुश्तरका ऑपरेशन किया जा रहा है। तमाम नो गो एरियाज में बिला इम्तियाज ऑपरेशन करके अरबों रुपए के वाजबात वसूल करेंगे और तमाम इलाकों से बिजली चोरी खत्म करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इदारे माहौलियात पंजाब की जानिब से सूबे भर में क्रैकडाउन जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में 22 चर्बी पिघलाने की यूनिट्स मस्मार और 44 के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि 58 यूनिट्स को सील भी किया जा चुका है। तर्जुमान इदारा माहौलियात के मुताबिक लाहौर में 20 यूनिट सील, कसूर में 22 कारखाने मस्मार, 14 सील किए जा चुके हैं। कार्रवाइयाँ माहौल को आलूदा करने और प्लास्टिक वेस्ट, कचरा, रेगजीन, पुराने जूते और कपड़े वगैरह बतौर ईंधन इस्तेमाल करने पर की गई हैं। और बुलेटिन में अब आपको लिए चलेंगे स्पोर्ट्स न्यूज़ की जानिब।